بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکالمہ ٹی وی کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ اس ٹائم گیلانی صاحب موجود ہیں. گیلانی صاحب بتائیں آج آپ نے کیا کیا خبریں ڈسکس کرنی ہیں؟ جی بہت شکریہ مہتاب صاحب. جی پہلے تو میرا خیال ہے ہم IMF پہ بات کریں تھوڑی سی کہ ابھی بھی کچھ بات چیت چل رہی ہے کہ ایک تو ان کی میٹنگ کب ہوگی، ان بورڈ کی میٹنگ جب ہوگی تو اپروول فارمل ہوگا اور پھر منی ٹرانسفر ہوگی پاکستان کو دوسری قسط جو ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ مہتاب صاحب بتائیں کہ کچھ حوالوں سے یہ بھی بات چل رہی ہے کہ ڈیولپمنٹ پروگرامز کے حوالے سے، اسکیمز کے حوالے سے آج بھی کچھ خبریں آئیں کہ IMF کے کنسرنز ہیں کہ آپ اگلے 5 سال کے لیے کوئی باقاعدہ کوئی پلان بنائیں اور کچھ کریں. اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کو یاد ہوگا ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دیے جائیں گے. پھر ہماری اور آپ کی خبریں بھی تھیں کہ اس کے باوجود وائلیشن کی گئی. تو ان سب چیزوں پہ IMF کے کنسرنز اور میٹنگ کیا آگے ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان اور IMF کا یہ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے یہ ہو چکا ہے. اب IMF نے اپنی رپورٹ سرکولیٹ کرنی ہے امنگ دا ایگزیکٹو بورڈ ممبرس، اور جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے ابھی یہ فائنل نہیں ہے، وہ 7 دسمبر کی ہے. یا 7 دسمبر کو یہ میٹنگ ہوگی یا 13-14 دسمبر کی ڈیٹ ہوگی. پروبیبلی پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ یہ 7 دسمبر کو ہو جائے. تو 7 دسمبر کو اگر یہ فائنل ہو گئی، کیونکہ اس میں ایک امپورٹنٹ کیچ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کیچ یہ ہے کہ 12 دسمبر کو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہے ہماری اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی. یہ اگر 7 تاریخ کو یہ میٹنگ ہو جاتی ہے IMF کی تو اس کے اگلے 2-3 دنوں میں پیسے ہمیں مل جائیں گے $700 ملین. اور یہ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہے نا، اس میں اتھارٹیز اور منسٹری آف فائنانس یہ توقع کر رہی ہے کہ جو پالیسی ریٹ ہے جو کہ اس ٹائم 22% ہے، لیکن اگر لاسٹ 2 آکشنز دیکھیں آپ تو اس کا کوئی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. تو توقع یہ ہے کہ اگلی مانیٹری پالیسی کے دوران یہ جو پالیسی ریٹ ہے جو اس ٹائم 22% ہے، یہ کم از کم 1 سے 1.5% کے درمیان کم ہوگا. تو یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. اور تیسرا جو آپ نے سوال کیا پبلک انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو IMF کی رپورٹ آئی ہے، بیسیکلی یہ ایک ٹیکنیکل اسسٹنس ہے جو IMF نے لاسٹ اگست کے دوران کی، اور یہ جو ابھی ریویو کمپلیٹ ہوا ہے اس کے دوران بھی یہ ڈسکس ہوئی ہے. اس میں IMF کی ریکمنڈیشنز ہیں. ان ریکمنڈیشنز کو اگر امپلیمنٹ کر لیا جاتا ہے تو جو سوال یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ اپنے جانے سے پہلے کافی سارے پروجیکٹس اپروو کر کے چلی گئی، ان کا کیا ہوگا. دوسرا یہ جو SDGs کا بڑا کنٹروورشل پروگرام ہے جو پارلیمنٹیرینز کے ذریعے جس کے پیسے دیے جاتے ہیں اور پراپرلی اس کی مانیٹرنگ نہیں ہوتی، اس کا کیا ہوگا. تیسرا یہ جو پروونشل نیچر کے پروجیکٹس ہیں ان کا کیا ہوگا. ایک میں بات کر کے ہم اگلی بات پہ جائیں گے. IMF کی اسی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹوٹل جو نمبر آف پروجیکٹس ہے اس میں تھرو فارورڈ ہے. تھرو فارورڈ سے مراد یہ ہے کہ ٹوٹل کاسٹ کتنی ہے. تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایوریج ایک پروجیکٹ کی کمپلیشن کے لیے 14 سال کا عرصہ چاہیے. تو ہوتا کیا ہے، یہ 14 سال بھی ایوریج آؤٹ کر کے وہ بتا رہے ہیں. کچھ پروجیکٹس پاکستان میں ایسے ہیں بھائی جان جو 50 سال میں بھی کمپلیٹ نہیں لیکن ہوں گے. پروجیکٹ سے کیا مراد لیتے ہیں یہاں پہ؟ متعدد اسکیمیں جو ہے نا وہ PSDP میں ڈال دی جاتی ہیں نا، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. پراپرلی ان کو نہ تو ان کے پراپرلی پیسے رکھے جاتے ہیں اور نہ ٹائم اینڈ کاسٹ دونوں اوور رن ہو جاتی ہیں. اگر ایک پروجیکٹ فرض کیا 20 روپے کا ہے آج، تو اگر آپ 5 سال بعد اس کی قیمت کریں گے تو وہ قیمت ہو سکتا ہے اس ٹائم 50 روپے ہو گئی ہو. تو ہم پروجیکٹس بہت سے ڈال لیتے ہیں، پیسے پورے نہیں ہوتے، تو اس کے نتیجے میں تاخیر بھی ہوتی ہے پروجیکٹس کے اندر اور قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. مطلب کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ 14 سال ان کا ایسٹیمیٹ ہے، ویسے آئیڈیلی یہ پہلے ہونے چاہیے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی پروجیکٹ ڈالنے سے پہلے اس کی پراپر فیزیبلٹی بنے اور ایسے پروجیکٹس ڈالیں جو کہ نیشنل امپورٹنس کے ہو، اور 5 سے 10 سال کے اندر یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے. یہاں پہ پروجیکٹس کی تعداد چونکہ بڑھا دی جاتی ہے، پیسے تھوڑے ہیں، تو جب نمبر آف پروجیکٹس زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر پروجیکٹس کے لیے پیسے تھوڑے بچتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز الٹ بھی ہے. اگر آپ دیکھیں اسلام آباد کو بھی دیکھیں اور پچھلے 16 ماہ کی گورنمنٹ اور نگران حکومت پنجاب میں جو محسن نقوی صاحب چیف منسٹر ہیں، وہ بھی جو کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ بڑی تیزی سے مکمل ہو رہے ہیں،
آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 14 سال، یہاں پہ تو ہم دیکھیں 5 6 ماہ میں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کمپلیٹ کیے جا رہے ہیں. کیا پھر ان کی کیا کوئی ہمیں کوئی مثال دیں سیاسی، نا. لاہور میں شادرہ فلائی اوور کا افتتاح کر دیا گیا ہے اور کتنے انڈر پاسز بنے ہیں، فلائی اوورز بنے ہیں، اور ریکارڈ مدت میں. یہاں پہ اسلام آباد کے بھاراکو بائی پاس کو دیکھیں آپ، یہ کیا پھر سیاسی ترجیحات والے پروجیکٹس اور ہوتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پروجیکٹس تو جلدی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں جن کی کوئی اونرشپ ہوتی ہے. جی لیکن ایسے پروجیکٹس جو نیشنل امپورٹنس کے پروجیکٹس ہیں ان کو بیسیکلی نظر انداز کیا جاتا ہے سارے عمل کے دوران. تو آئی ایم ایف کا یہ ہے کہ وہ 5 سالہ منصوبہ نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں 5 سال کا ایک ڈیولپمنٹ فریم ورک بنائیں. آپ کے 5 سال پتہ ہو کہ آپ نے کون کون سے منصوبے کرنے ہیں. ہاں لیکن اس یہ میں، نہ ہو کہ ہر حکومت آئے اور اپنی مرضی کے ہاں لیکن پروجیکٹس آئی ایم ڈالتے ایف رہے. اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ یہ آپ کے سیاسی پروجیکٹس ہیں اور یہ نہیں، یہ آئی ہے ایم ایف ظاہر نہیں ہے. کہے گا. لیکن یہ جو ایس ڈی جیز ٹائپ پروگرام ہے نا، یہ کم از کم چانسز یہ ہیں اس کے اندر کہ یہ لو پرائرٹی کے اندر چلے جائیں گے اگر ہم 5 سال کا ایک ڈیولپمنٹ فریم ورک ہاں بنا لیکن لیتے ہیں. ویسے بھی ایس ڈی جی آئی پروجیکٹس ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز والے، موسٹلی ہمارے اویئرنیس کے حوالے سے زیادہ چلتے رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے نا. جو ہم مسئلہ تو یہ ہے یہاں کہ یہ جو دیکھتے ہیں کاغذ. جی یہ پارلیمنٹیرینز کو پیسے دیے جاتے ہیں اور پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اپنے ڈی سی، جو متعلقہ ڈی سی ہے، اس سے مل کے یہ پروجیکٹس کرتے ہیں. آئیڈیلی کیا تھا کہ 50% فیڈرل گورنمنٹ دے، 50% پروونسز دیں. پروونسز تو پیسے دیتے نہیں ہیں، تو فیڈرل گورنمنٹ اپنے جو پولیٹیشینز ہیں ان کے لیے اور ان کی کانسٹیچوئنسیز کے لیے یہ پیسے استعمال ہوتے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ آپ لوکل گورنمنٹ بنائیں. یہ ایم امپاور این اے کا کریں. کام نہیں ہے کہ وہ جا کے نالی گلیاں بنائیں. لیکن یہ مہتاب صاحب، یہ بھی سیاسی ترجیحات تو نہیں ہے ہماری، کیونکہ ہم پاور کو ناظرین سینٹرلائز رکھنا چاہتے ہیں، اور فیڈرل بھی کہتے ہیں کہ فیڈریشن میرے پاس پاور ہے، اور صوبہ بھی، چیف منسٹر بھی کہتا ہے کہ پاور میرے پاس ہے. یہ معاملہ میرے اور خیال میں ایسے ہی رہے ایسے گا. ہی اب یہ سیاسی، آپ نے سیاسی ترجیحات کی بات کی، تو سیاسی ترجیحات ہمیں اور بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو تبادلے ہو رہے ہیں، ٹرانسفرز ہو رہی ہیں، پوسٹنگ ہو رہی ہیں نگران حکومت میں، الیکشن آنے کو ہے، ابھی تک کو 8 فروری ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو ابھی تازہ چند ہفتے پہلے تو دیکھیں ظہور صاحب بڑے اچھے ایک آفیسر تھے، ان کو سیکٹری انفارمیشن لگایا گیا فیڈریشن میں، فیڈرل گورنمنٹ کے. اب پتہ چلا ہے کہ ان کا تبادلہ ہو گیا، جو نئی خاتون جو پہلے بھی رہی ہیں ان کو لگا دیا گیا ہے. تو یہ ترجیحات کیا ہیں ہماری؟ دیکھیں یہ تو ایک پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے اس کا پروگیٹو ہے کہ وہ کسی بھی بیوروکریٹ کو ہٹائے یا اس کو رکھے. اس میں ایک چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اجازت لینی ضروری ہے. ایک تو شہیرہ شاہد صاحبہ کو دوبارہ سیکٹری انفارمیشن لگا دی ہے. وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اس پہ تھیں، تو اب واپس وہ آ گئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایم ڈی پی ٹی وی جو ہے اس کے لیے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کنکرنس جو ہے وہ آ گئی ہے، اور سید توقیر صاحب جو ہے ان کو جو ہے ان کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی کنکرنس دے دی ہے. تو ابھی ان کا نوٹیفیکیشن تو نہیں ہوا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ان کی منظوری آ گئی ہے. تو 2 امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس جو ہیں، ایک سیکٹری اسلام آباد کے انفارمیشن کی اندر. اور ایک ایم ڈی پی ٹی وی کی اپوائنٹمنٹ بھی ہونے جا رہی ہاں ہے. لیکن ان کے تبادلے کی میرا حال ہے کہ ابھی تک وجوہات بہت زیادہ، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گی کہ بہت چند دنوں کے بعد ان کا، چند ہفتوں کے بعد تبادلہ ہونا، یہ بھی کوئی میرا حال ہے کچھ مناسب نہیں ہے. ایشوز تھے جو مجھے پتہ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اور پرائم منسٹر کا آف کورس یہ، اور ان کی ایک انفارمیشن جو اختیار ہے جی منسٹر ان ہے کا. ان کا اختیار بھی ہے. اصل میں کچھ ایک تو یہ تبدیلی یہ ہوئی ہے، میں تھوڑی سا آپ کو انڈیکیٹ کر دیتا ہوں کہ پہلے ایم ڈی پی ٹی وی اور سیکٹری انفارمیشن کا عہدہ ایک سیکٹری انفارمیشن کے پاس ہی تھا. تو اب دونوں عہدوں پہ 2 مختلف بندے ہوں گے. تو اس وجہ سے اب جو ہے وہ ارینجمنٹ یہی ہے کہ سیکٹری انفارمیشن جو ہے وہ اپنا کام کریں گی، اور جو ایم ڈی پی ٹی وی کا چارج ہے وہ ایک بیوروکریٹ جو گریڈ 21 کے افسر ہیں، ان کے چانسز یہ ہیں کہ آئندہ 1 یا 2 دنوں میں ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے. جاتے جاتے میرے خیال ہے ہم یہ تھوڑی سی بات کر لیں ناظرین سے بھی کہ یہ بڑی چہم گوئیاں اب شروع ہو گئی ہیں. پہلے بھی شکوک و شبہات کا اظہار رہا ہے، آپ کی طرف سے بھی رہا ہے، اور بہت سارے حلقوں سے دوست احباب بتاتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں شاید مزید تاخیر کا شکار ہو جائیں. ابھی بھی کچھ وائبز ایسی دی جا رہی ہیں، مختلف ذرائع سے ہم دیکھتے ہیں، مختلف چینلز پہ، سورسز پہ آتی ہیں کہ شاید انتخابات تھوڑی آگے چلے جائیں. تو نہیں، کیا آگے تھوڑی سے کیا مطلب ہے آپ ان کا؟ کے، آئی مین کہ آئی ڈونٹ نو انڈیفینٹ پیریڈ تو نہیں وہ کہہ سکتے نا. دیکھیں کوئی نہ کوئی ان کو سرٹن ریزن بتانی پڑے گی، اور لیکن کورٹ کو بھی بتانی پڑے گی. قاضی فائز صاحب بڑے سخت دیکھیں، چیف جسٹس ہیں. مجھے نہیں پتہ، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 30 کی ڈی لمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز کی ڈیڈ لائن ہے. اس کے اگلے 3 سے 4 دنوں کے اندر پورا شیڈیول آ جانا چاہیے. اگر وہ شیڈیول نہیں آتا
تو پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو زیادہ یعنی سرگرمی کے ساتھ آپ کہہ سکیں گے کہ الیکشنز ڈیلیز کی طرف جا رہے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ 30 کے بعد کا جو ہفتہ ہے یعنی فرسٹ ویک آف دسمبر، اس کے دوران الیکشن کا شیڈیول ابھی تک جو شیڈیول ہے اس کے مطابق آ جانا چاہیے. آ جائیں گے، لیکن ابھی تو انتخابات میں دیکھیں پاکستان ابھی جو انسرٹینٹی ہے پولیٹیکل، اس میں تو انسرٹینٹی سے مراد کیا ہے؟ عمران خان کو ڈسپوز آف کرنا ہے، کرنا کیا ہے؟ نہیں میں نے نہیں عمران خان کو ڈسپوز آف کرنا. کیوں uncertainty آپ ہے؟ وجہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو ڈسپوز آف کر دیا جائے، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے کب یہاں پہ شیڈول کے بعد بھی میں نے آپ کو انتخابات ڈیلے ہو سکتے ہیں، میں نے آپ کو آخری یاد مومنٹ ہوگا بھی ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو یاد ہوگا یہ وعدہ کیا تھا کہ میں خواہش کو خبر نہیں بناؤں. بالکل میری خواہش تو پتہ نہیں اور کیا کیا ہے، لیکن مطلب الیکشن کن بنیاد پہ ڈیلے کیا جائے گا میں اس کے بارے میں بات لیکن کر رہا ڈسپوز آف کیوں نہیں کرتے پھر اگر انہوں نے کرنا ہے بائی دا وے؟ ویسے نہیں، ڈسکوالیفائی تو کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں. ڈسکوالیفائی تو وہ پہلے ہی ہیں، اپیل ان کی چل رہی ہے. نہیں مکمل طور پہ کہ الیکشن میں ان کو بالکل حصہ نہ لینے دیا جائے، لیکن پی ٹی آئی کو الیکشن کے اندر رکھنا ہے. لیکن ان کے پاس کینڈیڈیٹس کہاں سے آئیں گے؟ آپ پی ٹی آئی کے دیکھیں ابھی تک جو ڈائی ہارڈس ہیں، ابھی آپ کل ہی دیکھا آپ نے علی نواز اعوان، وہ بھی جن پہ ایک تھا کہ وہ غائب وہ ہیں، ایک نئی وہ آئی پی پی کو پیارے ہو گئے. آئی پی پی کو پیارے پیارے ہو ہو گئے. گئے. تو جتنے بھی یہ نورتن اور پیارے خان صاحب کے تھے وہ اب جہانگیر ترین کو پیارے ہو رہے ہیں. ایک ویسے وہ چاہے مجبوری ہے یا ضروری ہے یا کیا وجہ ہے اس ایک کی. ویسے میں آپ کو بات بتاؤں، جو بھجوانے کا اختیار رکھتا ہے نا وہ واپس لانے کا بھی اختیار رکھتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پولیٹیشنز نے اپنا اختیار کسی اور کو دیا ہوا کیوں ہے؟ جی ہم ان کو تو کرٹیسائز کریں گے، آف کورس کریں گے، بالکل. کہ جو لوگوں کی لائلٹیز کو چینج کرتے ہیں، لیکن ان پولیٹیشنز کو بھی کرٹیسائز کریں گے کہ جو تھوڑے سے یا بہت زیادہ دباؤ پہ ہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اپنی لائلٹیز کو چینج کر لیتے ہیں. تو جنہوں نے بھجوایا تھا انہوں نے واپس بلا لیکن لیا. دباؤ کے ساتھ ساتھ دیکھیں لالچ تمام بھی ہوتا ہے نا حکومت کا، تو آپ کمپرومائزز بھی کرتے ہیں. ابھی پی ایم ایل این پہ بھی یہی لیبل لگ رہا ہے لاڈلے کا، کہ نواز شریف صاحب اب لاڈلے ہو گئے ہیں. زرداری صاحب روزانہ، بلاول صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ اس طرح ہو رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز تو بہت ضروری ہے جمہوریت کے لیے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو کاٹ کے ڈیپینڈنٹ رہ ایک کے بات جو ہے نا ویسے ہمیں معاملات تھوڑی کو سی آگے بڑھائیں گے ایک چیز اگر تو مجھے اجازت صحیح دیں. جمہوریت نہیں پن پے گی. دیکھیں میری بات سنیں، دنیا کے ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن وہ رول اس انداز میں ہونا چاہیے کہ جس انداز میں یعنی لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری سرو ہو رہا ہو. پرابلم وہاں پہ آتی ہے، بلکہ اس کو پراپرلی ڈیفائن ہونا چاہیے نا، کہ ڈیفائن ہو، اس کی لیمٹس کیا ہیں، لمٹس ہوں، بالکل ود ان دی ایمبٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. اور وہی بات کہ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جب آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا اور اس ٹائم آپ بڑے خوش تھے اور آپ زور زور سے کہتے تھے ہم ایک پیج کے اوپر ہیں، جی جی تو اس ٹائم یہ جو تھوڑا سا مائلڈ سا رکھتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف، اس ٹائم یہ نہیں بولتے. جی کیوں نہیں بولتے تھے؟ نہیں بولنا چاہیے تھا. لیکن میں آپ سے عرض کروں، یہ جو آپ ایک پیج کی بات کر رہے ہیں، بدقسمتی سے ناظرین پاکستان میں جو ایک پیج ہے نا جی، کہا جاتا ہے کہ فوج اور ہم، وہ اس ایک پیج کا مطلب یہی ہے کہ آپ کیا فوج کے ساتھ سہمت ہیں کہ نہیں ہیں. اگر آپ فوج کے ساتھ سہمت نہیں ہیں، چاہے وہ خان صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، تو پھر آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں. اس میں آپ کی کوئی کنڈیشنلٹی نہیں ہوتی. یہی سیاسی جماعتوں کی کمزوری ہے، یہی پاکستان میں جمہوریت کی نہیں، سب یہ سے بڑی مسئلہ ایک اور کمزوری ہے. بھی ہے اس کے اندر، وہ کر کے میرے خیال میں اجازت لیں گے. دیکھیں ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، اس پروسیس میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ پروسیس چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں، چند مہینوں میں یا چند سالوں میں کمپلیٹ ہو جائے. ایسے نہیں ہوگا. یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی میچیور ہونا پڑے گا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی میچیور ہونا پڑے گا، ججز کو بھی میچیور ہونا پڑے گا، اور ہم صحافیوں کو بھی میچیور ہونا پڑے گا. اس پروسیس کو چلتے رہنا چاہیے. یہ اصل چیز یہی ہے جو بار بار یہ بھی کہی جاتی ہے آخری بات جی، کہ انتخابات جو ہیں وہ مسلسل اور اپنے وقت پہ ہوتے رہیں، سیاستدان فلٹر آؤٹ ہوتے رہیں، پرائورٹیز بنتی رہیں، بگڑتی رہیں، اور ایک نظام چلے اور لوگوں کو موقع ملے کہ اس بندے کو ٹیسٹ کریں اور پھر نئے بندے کو ٹیسٹ کریں. لیکن یہاں پہ تو کسی کی ٹرم ہی نہیں پوری ہونے دی جاتی. بٹ امید کرتے ہیں کہ آئندہ جو بھی چارٹر بنتا ہے اس میں اگر ڈیموکریسی، جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی تھی تو ایک سپوائلر کیوں آ گیا تھا؟ آپ اس کے بارے میں ذرا نہیں، وہ سوچیے. اسپائلر خود سے آ گیا تھا. خود آپ اس کو کہتے ہیں جناب علی، وہ دیکھیں کہ وہ نا، پروجیکٹ پھر ہے، خود آپ جب اس کو اسپائلر پروجیکٹ کہہ تھا، دیتے ہیں. سنیں نا، پروجیکٹ تھا لیکن وہ استعمال ہوا نا، یہ آپ مانتے ہیں؟ جی آپ بھی تو سارا کچھ یہی ہو رہا ہے نا. یہی کہ ایشو آپ ہے نا. عمران خان اس وقت نواز شریف کے خلاف عمران خان مسئلہ استعمال ہوئے، یہی ہے کہ نواز آج شریف عمران کو، خان کے خلاف نواز شریف استعمال ہو نواز رہا ہے. شریف، پی ٹی آئی، عمران خان اور آصف علی زرداری اور ان کی جو آگے ینگسٹرز ہیں، انہیں میچیورٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا
شارٹ ٹرم گولز نہیں، میڈیم ٹو لانگ ٹرم گولز کی طرف دیکھنا پڑے گا. بٹ یہ تو دیکھیں ناظرین، آنے والا وقت اب بتاتا ہے کہ صورتحال سیاسی کس طرح ہوتی ہے، کیا الیکشن واقعی وقت پہ ہو پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں، اور کیا ان میں تاخیر کی اسباب جو جس طرح مہتاب صاحب بیان کر رہے ہیں کیا وہ اسباب بھی قائم رہتے ہیں یا کس حد تک آگے جاتے ہیں. تو ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ.